بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری پریویس ویڈیو میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی کلاس روم کی آبزرویشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی پرٹیکولر فارمیٹ موجود ہو، کوئی ایسا ٹول موجود ہو تاکہ آپ بہتر انداز میں کوالٹی ایجوکیشن کی طرف ڈرائیو کرنے کے لیے ٹیچر کو ایک بہترین اور افیکٹو فیڈ بیک دے سکیں. آبویسلی آپ فیڈ بیک اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک آپ کے پاس ایک کنکریٹ ایویڈنس موجود نہیں ہوتی ہے اس کے ٹوٹل لیسن کو آبزرو کرنے کی. میئر آبزرویشن جو ہوتی ہے آپ اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پر بہت بہتر دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو پراپر ایک چیک لسٹ کے تحت ون بائی ون ان تمام انڈیکیٹرز کو دیکھا جائے جو کہ ٹیچر کی کوالٹی آف ایجوکیشن کے کوالٹی آف ٹیچنگ کو انہانس کرنے کے لیے اس کے لیے ہیلپ فل ہو سکے. ہم نے مینٹرنگ ود انفارم کی بات کی. مینٹرنگ ود انفارم کے ٹوٹل 9 انڈیکیٹر تھے، جن 9 انڈیکیٹرز کے اوپر ہم نے ٹیچر کو آبزرو کرنا ہوتا ہے، جن میں سب سے پہلے تھا ٹیچر ڈائری، اس کے بعد تھا اسائننگ اینڈ چیکنگ دی ریٹن ورک. وہ اس نے کلاس ورک کیا ہے یا اس نے ہوم ورک دیا ہوا ہے. پہلے تو اپنی ٹیچر ڈائری کو مینٹین کرے تاکہ اس کو پتہ ہو، اور ٹیچر ڈائری میں سب سے امپورٹنٹ شاید یہ ہوتی ہے کہ اس نے نہ صرف اپنا لیسن پلان کیا ہوتا ہے بلکہ وہ ریفلیکشن دیتا ہے کہ پریویس لیسن کو پڑھاتے ہوئے اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو ریفلیکٹیو اپروچ ہوتی ہے یہ ڈیفینیٹلی ٹیچر کے لیے ایک نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، اور بالخصوص جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے. سیکنڈ ایلیمنٹ از اسائننگ اینڈ چیکنگ دا ریٹن ورک. وہ ریٹن ورک چاہے اس نے ہوم ورک کی صورت میں دیا ہوا ہے یا کلاس کے اندر اس نے اگر کوئی ورک کروایا ہے تو ایسی کلاس ورک کو بھی اس نے کیا چیک کیا ہے، اور چیک کرنے کے بعد کیا اس نے اس کی جو مسٹیکس تھیں ان کو کریکٹ کیا، اور کیا اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو اس کی فیڈ بیک دی ہے یا نہیں. اس لیے کہ وہاں پر اسٹوڈنٹ کو اگر فیڈ بیک پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ فکس ہو جاتا ہے اپنی اس غلطی پر جو کہ اس نے اس کے اندر کی ہوئی ہوتی ہے. Another thing is SLOs, Student Learning Outcomes. اس سے امپورٹنٹ ون کہ SLO کیا ہے. یہ ہمارا ایک ٹیسٹڈ آئٹم ہوتا ہے جو ہمیں کنفرم ہے، ویریس ایکسپیریمنٹس کے بعد کنفرم ہے کہ یہ والا جو SLO ہے، یہ SLO اس لیول کے بچے، اس گریڈ کے بچے اس کو کور کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ان کی مینٹل اپروچ کے مطابق ہے. کیا اس نے اپنے اس تعلیمی کیلنڈر کو فالو کیا جو ایک ترتیب کے ساتھ اسے دیا گیا ہے کہ اس کو کیا چیز جنوری میں کور کرنے ہیں، کیا فیبرری میں کرنے ہیں، اپریل میں کرنے ہیں، کن کن SLOs کو اس نے کور کرنے ہیں. تو یہ دیکھا جائے گا کہ آج جو ٹیچر نے پڑھایا ہے کیا یہ اس تعلیمی کیلنڈر کے ساتھ الائنڈ ہے یا نہیں جو اس کو پرووائڈ کیا گیا ہے. فورتھ ون، بچہ سیکھتا ہے ایکٹیویٹیز کے ذریعے. کیا ٹیچر نے کوئی ایکٹیویٹیز کروائی ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز جو اس کے ٹاپک کے ساتھ الائنڈ تھیں یا جن کا الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے وہ اس کے ٹاپک کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر دیتا ہے. وہ کس کوالٹی کی ایکٹیویٹی تھی، وہ ایکٹیویٹی کتنی اس کے ٹاپک کے ساتھ کنسرن تھی، اس میں بچوں کا انٹرسٹ لیول کیا تھا، بچوں کا کنفیوژن لیول کیا تھا. اینڈ ادر تھنگ اس ایکٹیویٹی بیس لرننگ میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس چوتھے انڈیکیٹر کا کہ بچوں کے آپس میں سوشل بیہیویئرز کا بھی پتہ چل جاتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسیسمنٹ لینی ہے تو اسیسمنٹ کا جو بیسک مطلب ہوتا ہے ٹو سٹ ود، پاس بیٹھنا، بیکاز اٹ ہیز بین ڈریون فرام دا لیٹن ورڈ اسیسڈری، مین ٹو سٹ ود، پاس بیٹھنا، آبزرو کرنا، ان کے سوشل بیہیویئرز کو آبزرو کرنا. دا اندر تھنگ کہ ویژول ایڈ سپورٹ مٹیریل. کیا ٹیچر کے پاس کوئی ایسی ویژول ایڈز تھیں جن کے ذریعے اس نے دکھایا، اگر وہ بچے کو بتا رہے ہیں ایک خلائی شٹل کے بارے میں تو کیا اس نے خلائی شٹل کی کوئی تصویر انہیں دکھائی اپنے موبائل سے، یا اپنے پاس اس کی کوئی پکچر پڑی ہوئی تھی وہ اس نے ان کو دکھائی ہے. ایفل ٹاور کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو کیا ایفل ٹاور کی پکچر اس کو دکھائی گئی؟ بیکاز ہمارا جو برین ہے، جو ہیومن برین ہے، وہ ورلڈ کو پروسیس نہیں کرتا بلکہ امیجز کو پروسیس کرتا ہے، اور اس سے انڈرسٹینڈنگ لیول آف دا اسٹوڈنٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے. سو کیا اس ٹیچر نے اپنے اس لیسن کے اندر کوئی ویژول ایڈ جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کی ہے؟ دا نیکسٹ ون از اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھایا ہے کیا اس نے اپنے بچوں کو اسیس بھی کیا ہے. اسیس ان دا بوتھ پرسپیکٹو. اس نے کوئی ریٹن اسیسمنٹ ان سے لے لی ہے، اس نے اپنی پرسنل آبزرویشن کے ذریعے کوئی چیز جج کی ہے، اس نے یہ انڈرسٹینڈنگ لیول اپنا بنایا ہے کہ میرے بچوں کو کس حد تک یہ بات سمجھ میں آئی ہے. اس کی کوسچننگ کے ڈیزائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس کا لیول آف لرننگ کیا تھا.
اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ کا لرننگ لیول کہاں تک جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہم دو عام طور پر اسیسمنٹس کی بات کرتے ہیں. ون از دا فارمیٹیو اسیسمنٹ جسے ہم فار لرننگ کہتے ہیں، اینڈ دا سیکنڈ از دا سمیٹیو اسیسمنٹ آف لرننگ ہوتی ہے، یعنی اس نے ٹوٹل کتنا لرن کیا ہے اور اس کو کتنا ریٹین کروایا ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ از مور امپورٹنٹ دین دا سمیٹیو اسیسمنٹ بیکاز ٹیچر کو یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ کا انڈرسٹینڈنگ لیول پرٹیکولرلی اس ایک ٹاپک کے حوالے سے یا اس ایک کنسیپٹ کے حوالے سے کس حد تک یہ ہے. دین اندر تھنگ، عام طور پر ٹیچر جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پڑھاتے ہوئے وہ ان کے پاس بہت نالج ہوتا ہے، ان کے پاس بہت اس کی اپروچ ہوتی ہے اس ٹاپک کی، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹیچر پڑھاتے پڑھاتے اس باکس سے باہر نکل جاتے ہیں جو کہ لیول آف دا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے ہمارے 7 نمبر انڈیکیٹر کے اندر کہ کیا ٹیچر نے جو پلان کیا تھا اس کے مطابق ہی چلا، اور اگر اس نے کوئی اس کے اندر ویریشن کی ہے اس لیے کہ وہ کسی مشین کو ڈیل نہیں کر رہا، ایک کلاس کے اندر ہیٹروجینیس گروپ ہوتا ہے، بچوں کا ایک گروپ موجود ہوتا ہے، کیا اس نے ان بچوں کے گروپ کو آبزرو کرتے ہوئے اپنے لیسن پلان میں کوئی تبدیلی کی ہے، یا اس نے ایڈہر کیا ہے اپنے اس لیسن پلان کو 100% ان دا کلاس روم. نارملی دیکھا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر جب ایک کلاس میں 40 منٹ کا ایک سیشن لیتا ہے تو 114 سکلز کا استعمال کر رہے ہوتا ہے، اور 18 ڈائمینشنز جو بلوم ٹیکسانومی کے پیراڈائم میں دی گئی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ایٹ دا ون ٹائم کر رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ میکس دا اسٹوڈنٹ ویری ایکٹیو، ویری انٹریکٹیو. Another thing, when the teacher is interacting with the student, کیا وہ اتنا فلیکسیبل ایٹماسفیئر ڈیولپ کر رہا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ اچھے انداز سے انٹریکٹ ہو سکیں، اس پر کویشچن کر سکیں، اپنے انکوائر کر سکیں، اسمائلنگ فیس سے وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ ڈیل کر سکیں، اور کیا ٹیچر بھی اسمائلنگ فیس کے ساتھ، یہ تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی بڑا سخت سا بیہیویئر رکھا ہوا ہے اور ایسے باس سا بن کے آگے ہیں اور ایسے لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو جیسے آگے کوئی مجرم بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر آپ امپوز ہو رہے ہیں. کیا اسمائلنگ فیس سے ٹیچر آیا؟ کیا اس نے مسکراتے ہوئے اپنے آج کے دن کا آغاز کیا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ بڑا پولائٹلی وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. ان کی اگر کوئی بیہیویئرل مس مینجمنٹ بھی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے امنگس، کوئی ایسا بیہیویئر ڈیٹریکٹنگ بیہیویئر بھی اگر ہوتا ہے تو اس میں ٹیچر نے کس فرینڈلی وے میں اس کو ڈیل کیا ہے، اور جب وہ انٹریکٹ کر رہا تھا تو اس نے اپنی وائس کوالٹی کو کیسا رکھا، کیا سارے اسٹوڈنٹس اس کی بات کو سن رہے تھے، کیا اس کی بات سارے اسٹوڈنٹس تک پہنچ رہی تھی، کہیں وہ زیادہ اونچا بولتے ہوئے چیخ تو نہیں رہا کہ بالکل ایسے شور شرابہ سا مچا ہوا ہے اور اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا کہ کیا ہے، اور وہ سارے کے سارے ایک ایسے دباؤ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ٹیچر کی پریزنس کو اس کے بچے انجوائے کر رہے ہیں؟ 88 انڈیکیٹر نمبر 8 اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز اٹ کریٹس اے ریپو بلڈنگ بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹس، اور جب یہ ریپو بلڈ ہو جاتی ہے تو پھر لرننگ لیول، ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ لرننگ لیول جو ہوتا ہے وہ انہانس ہو جاتا ہے. Last but not least, the 9th indicator of that MVF is classroom management. کیا ٹیچر نے پراپر طریقے سے کلاس روم کو مینیج کیا، ارینج کیا ہوا ہے، بچوں کی سیٹنگ ارینجمنٹ ایسی اس نے کی ہوئی ہے، اور اس نے کلاس کے اندر جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کچھ بینرز لگا دیے جاتے ہیں، کچھ پکچرز لگائی ہوئی ہیں، بچوں کی سیٹنگ کو سیٹ کیا ہوا ہے، بچوں کی سیٹنگ کی ویریشنز کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک، اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف دا ٹاپک. کیا ٹیچر کلاس روم میں ڈسپلن کو کنٹرول کر رہا ہے؟ ڈسپلن کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہی ہیز راڈ ان ہز ہینڈ، بلکہ کیا اس نے فرینڈلی ڈیزائن میں اس ڈسپلن کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے. ہر بچے کی وہ اپروچ میں، ہر بچے کی اپروچ میں اس کا بورڈ ہے، ہر بچے کی اپروچ میں اس کے دوسرے دوستوں کی آواز اور اس کے پیئر کنیکشن کیا وہاں پر کلاس میں موجود ہے. دس ون از دا کلاس روم مینجمنٹ. یہ 9th انڈیکیٹر ہے. اگر ان 9 انڈیکیٹرز کو اسپیسیفکلی انیشیل لیول پر اگر کلاس میں آبزرو کر لیا جاتا ہے تو ہم ٹیچر کو بہتر فیڈ بیک دے سکتے ہیں جس سے اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی انہانس ہوگی. اور اگر اس کو اسٹیٹسٹیکلی ارینج کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریبرکس، میں انشاءاللہ اس کی ریبرکس بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، تو ان ریبرکس کے پرسپیکٹو میں اس کو دیکھ لیں، بیکاز ان ریبرکس کے پرسپیکٹو میں آپ ٹیچر کے لیول کو بتا سکتے ہیں کہ اب ٹیچر میں کتنا لیول کا امپرومنٹ کی ضرورت ہے. نیور ایور سے ٹو ٹیچر، جب آپ اس کی مینٹرنگ پروسیس پہ جاتے ہیں آبزرویشن کے بعد، نیور ایور سے ٹو ٹیچرز کہ آپ کو پڑھانا نہیں آتا.
آپ اچھا نہیں پڑھا رہے تھے. اسٹارٹ ود اے اسمائلنگ فیس اینڈ ود انکریجنگ ایلیمنٹس. یو ہیو ڈن دا گڈ جاب ٹوڈے. آپ نے بہت اچھا پڑھایا. اس کنسیپٹ کو بھی آپ نے بہت اچھا لے کے چلے. اگر ہم اس کو یوں کر لیتے تو یہ زیادہ افیکٹو ہو سکتا تھا. ایک فرینڈلی فیڈ بیک اس کو دی جائے, اب پھر اس کو ٹارگٹ ایلوکیشن کرائی جائے کہ ان ایریاز میں آپ کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے. آپ کائنڈلی اس میں اس طریقے سے اگر آپ فوکس کرتے ہیں اور ریبرس اس کے سامنے رکھ دیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو اس کے مطابق فوکس کرتے ہیں اور اپنے لیسن پلان کو فوکس کرتے ہیں تو آبویسلی یو ول ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ ان دا کوالٹی ایجوکیشن, اور آپ ایک افیکٹو ٹیچر بن سکتے ہیں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بہترین ٹیچر کون سا ہوتا ہے. یقین رکھیں وہ ٹیچر دنیا کا سب سے بہترین ٹیچر ہے, سب سے باکمال ٹیچر ہے, جو کلاس میں پڑھا رہا ہے, پڑھاتے ہوئے خرچ ہو رہا ہے اور خرچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اللہ ہمیں اس قوم کے لیے مزید کام کرنے کی اور بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ.